پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا۔ 3 لاکھ سے زیادہ جو ویسٹرنرز ہیں، مغرب کے لوگ تھے، جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں، برطانیہ کے لوگ شامل ہیں، نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں۔ افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ خود میری وزارت نے انفارمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی، میری وزارت نے نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، رائٹرز، بی بی سی، ان تمام کے جو جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا۔ اس قسم کے ہمارے ریلیشن شپ تھے افغان طالبان کے ساتھ، اور ہم نے جب حکومت کو، اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا، دیکھیں یہ فیصلے، مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ انسٹیٹیوشن کے فیصلے تھے، پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے۔ جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا، تو وہ صرف کوئی جنرل ضیاء الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے۔ اسی طریقے سے بعد کے فیصلے بھی پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے، اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے، سیکورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں، سارے ادارے شامل۔ تو یہ اس کو اس طرح سے نہ، مسئلہ کہاں آیا ہے؟ مسئلہ یہاں آیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ افغانستان کو سمجھتے تھے، افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے، اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کو عزت کرتے ہیں، پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں، تو وہ عمران خان ہے۔ اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے؟ عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے۔ یہی مسئلہ، یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے، اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا، یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا۔ جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے، بم مار دینے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا۔ کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے، ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی، تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان، آپ نے تباہ کر دی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں، افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا۔ شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو۔ آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی، جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے، کیونکہ سمپل بات ہے، حملہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے، خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے۔ طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے، افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے۔ اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی، ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں، 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم۔ 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا۔ اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔
آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ایک طرف پاکستان زخمی ہے, ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے, تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں, اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی. اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں, آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں. پہلے مجھے گرفتار کیا گیا, سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا, پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا, پھر مجھے گرفتار کیا گیا. اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو, شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا, اور جو شندانہ ہے ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز. اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے, پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے, پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے, پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے. اگر پورا ملک غدار ہے, میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں. ہم جو تحصیل پنڈ دادن خان کے جہلم کے لوگ ہیں, ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو. میاں والی میں عمران خان ایم این اے ہے, وہاں سے سرگودا سے, یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اداروں سے ہے, ادارے ہم سے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو, میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے, آپ نے یہ نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے. آپ نے ان نالائق, نااہل اور احمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی. اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں, بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں, پیسے سارے ان کے لندن ہیں. شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں, اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. آئین کیا کہتا ہے؟ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. ابھی میں گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا ہے. بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے؟ اور تم بتا کیوں رہے پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی. چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں, وہ جو مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے. اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر رکھتا وہ وزیر اعلیٰ ہے, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو. جو اس وقت پنجاب کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ وہ منہ تھپڑ مارتے, تم ہو کون؟ ان کو آپ نے وزیر لگا دیے. اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ, یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے. اسلام آباد میں رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بلاول اب تک امریکہ کے 17 دورے کر چکے ہیں لیکن افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں دہشت گردی پر قابو پایا, ہمارے دور میں پاکستان میں ایک بھی بڑا دھماکہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے دہشت گردی پر قابو پا لیا تھا. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان افغانستان کی صورتحال کو سمجھتے تھے, پاکستان میں نفرت کم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بلاول اب تک امریکہ کے 17 دورے کر چکے ہیں لیکن افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کو حل کیا ہے.